مولود کعبہ آؤ جی قرآن میں پڑھتے ہیں. مولود کعبہ قرآن سے پڑھتے ہیں. جس نے وضو شضو کرنا ہے دوبارہ کر آوے. سورہ آل عمران ہے. مولود کعبہ میں آل عمران سے نہ پڑھوں تو کہاں سے پڑھوں؟ ہاں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا نا عبادت کے لیے وہ مکہ میں ہے اور وہ بڑی برکت والا ہے. وہ آگے لفظ سننا جی، قرآن مجید کے الفاظ ہیں وہدی للعالمین. اس میں انسانوں کے لیے اس نہیں، عالمین کے لیے ہدایت ہے. بھائی جان قرآن کہتا ہے الحمدللہ بولو رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. محبوب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ میرا محبوب تمام جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے. مصطفیٰ کی بیٹی کے لیے فرمایا سیدۃ النساء العالمین، کائنات کی تمام عورتوں کی سردار بطول ہے. کعبے کے متعلق فرمایا وہدی للعالمین، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے. اب تمام عالمین کے لیے ہدایت کیسے ہے؟ کیا ہدایت حاصل کی ہے؟ قرآن سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں برکت ہے. ببکۃ مبارکہ، اس میں برکت ہے. میں کیسے سمجھاؤں جی؟ اس میں برکت ہے. قرآن سے پوچھا میں نے کہا مالک اس میں کیا ہے؟ کہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے اس میں، اور ابراہیم کا مقام میری نشانی ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں کہاں لا رہا ہوں آپ کو؟ اس میں برکت ہے، اس میں نشانی ہے. چلو برکت ہے. پورے فقیر والی میں کسی سے پوچھیں مدرسہ کون سا اچھا ہے، وہ کہتے جی فیض العلوم بہت اچھا ہے. مجھے بتائیے فیض العلوم کی اگر تعریف ہو تو اس بلڈنگ کی تعریف ہے یا اس میں کوئی قابل اساتذہ ہیں؟ ہسپتال بڑا اچھا ہے، ہسپتال کی اٹا روڑے اچھے ہوندے نے نا، اس میں کوئی ڈاکٹر ہے جو اچھا ہے. سکول کون سا اچھا ہے؟ فلاں سکول اچھا ہے. کون سا سکول؟ کیا اس سکول کی عمارت اچھی ہے؟ نا، اس میں کچھ استاذ ہیں جو قابل ہیں. کعبہ اس میں برکت ہے. کعبے میں تو تجھے پتھر نظر آتے ہیں. مولوی صاحب کعبے میں کیا ہے؟ کہتا جی حجر. میں نے کہا حجر کی پنجابی. کہتا جی پتھر. میں نے کہا پتھر نظر آ گئے، کعبے میں علی نظر نہیں آیا. کعبے میں علی نظر نہیں آیا. اور فاروقی صاحب کیسے؟ میں نے کہا چلا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم اس کی نشانیوں میں سے ہے. تو مجھے بتا مقام ابراہیم میں ہے کیا؟ مقام ابراہیم میں کیا ہے؟ کہتے جی پیر. کس کے؟ جہادی تنظیم کا مولوی تھا، کہنے لگا بت شکن کے. شاہ صاحب سلامت رہیں جی آپ بھی. کس کے؟ بت شکن کے. میں نے کہا پھر آپ وضاحت کر دیں. کہتے اللہ نے بت شکن کے قدموں کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا. میں نے کہا پتھریلی زمین تھی عرب کی، ابراہیم کے قدم ایک ہی پتھر پہ لگے تھے، ہزاروں پتھروں پہ لگے مگر کعبے میں ایک کیوں رکھا؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں اس پتھر کی نسبت میلاد کے ساتھ تھی. کعبہ بنا کر جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کہا مصطفیٰ مجھے دے دے، دعا قبول ہوئی. پتھر نے کہا قدموں کے تلووں کے نشان کو اپنے سینے میں سمو لیا. اعلیٰ حضرت نے کہا اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی آ گئی ہے. کہا میں نبی کی شان بتاؤں؟ جی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اچھا. میں نے کہا آپ کہتے ہیں بت شکن ہے، بت شکن کی شان سمجھ آ گئی؟ فاروقی صاحب بڑی شان ہے. میں نے کہا جو پتھر پہ کھڑے ہو کے بت توڑے، اللہ اس کے قدموں کے نشان کو قیامت تک کے لیے نشانی بناتا ہے. جو بت توڑے ہی مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑا ہوتا ہے. چلو جی
13 رجب آ گئی. 13 رجب کو نا علی کی ماں کہتی ہے بحق مولود الذی فی بطنی، مالک جو میرے بطن میں ہے نا اس کے حق میں، اس کے وسیلے سے میری مشکل کو حل کر. لفظ کہا ہے مولود. ڈاکٹر ریاض صاحب آج ہمارے جو اشتہار کا موضوع کیا تھا؟ مولود کعبہ. اب مولود سمجھ لیں، مفعول کا صیغہ ہے. شاہ صاحب قبلہ میں یوں ہاتھ رکھ لیتا ہوں، بڑی خاص توجہ. مظلوم جس پر ظلم ہو چکا ہو، مفتوح جو کھول دیا گیا ہو، منصور جس کی مدد ہو چکی ہو، مولود جو پیدا ہو چکا ہو. اور آسان کرتا ہوں، ایک لفظ ہے جیم نون کا، پورے قرآن کو پڑھ لیں، جہاں جیم نون آ جائے نا، میں نے نشان لگایا تھا مگر مجھے لگتا ہے جلد بازی میں کہیں اس کے اندر ہی رکھ گیا ہوں. اللہ نے کہا میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم حالت جنین میں تھے. جب جن کا لفظ آ جائے نا جیم نون کا، وہ شے ہوتی ہے نظر نہیں آتی. جیسے جن آئے جے کدے نہیں گئے نا، جن ہوتا ہے نظر نہیں آتا. جنت ہوتی ہے صحیح مگر نظر. جنہ ڈھال، سینے پہ ڈھال ہوتی ہے، سینہ ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا. بچہ ہو نظر نہ آئے تو جنین، بچہ ہو اور پیدا بھی ہو چکا ہو تو مولود ہوتا ہے. علی کی ماں نے کعبے کے اندر کھڑے ہو کر کہا جو آج آ رہا ہے یہ اس کی آمد کا دن ہے، پیدا تب ہوا تھا جب تب بھی نہیں تھا. کوئی اگر ریکارڈ کر سکتا ہے، صرف ایک حدیث حکمت کے طور پر میں پڑھ دیتا ہوں، برکت کے طور پر. اس کا حوالہ پہلے مجھ سے لے لیں. فرمایا اہل سنت کا حوالہ ہے جی، اہل سنت کا حوالہ. کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ، شیعہ دی نہیں جے ہے، اہل سنت کی ہے. ریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ. ہن تے من گئے ہو عشرہ مبشرہ والی شیعہ دی ہو ہی نہیں سکتی. سنیاں دیجئے. سنیوں کی کتاب میں حضور مولا کائنات کے خصائص میں امام احمد بن حنبل کی کتاب المناقب کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے علی نے بتایا ابھی آدم نہیں بنا تھا. ٹھنڈے دماغ نہ، ابھی آدم بنا نہیں تھا. آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اور علی کا نور اللہ کے حضور سجدہ کر رہا. رجب کو جو 13 کو آیا ہے نا، یہ اگر آپ کوئی ولادت کا کہہ لیں تو غلط نہیں کرتے کیونکہ پیدا تو ہوا ہے. جو اس علی کو خالق مانے وہ کافر ہو جاتے ہیں نا. جس علی کو یہ علی بھی جھک جائے وہ ہے خدا. عبادت کا ایمان کا تصور یہ ہے. مگر نا 13 رجب کے دن نا 13 رجب کو ظہور ہو گیا. دن کتنے تھے جی؟ موسیٰ کے، عیسیٰ کے 3 دن گزر گئے. یہاں بھی اندر صحن دیوار کعبہ کے اندر یا علی ہے یا علی کی ماں ہے. توجہ رکھنا جی. 16 رجب کو نا ادھر سے در نکلا ہے، ادھر سے علم کا شہر نکلا ہے. صحن کعبہ میں نا شہر کی اور در کی باقاعدہ ملاقات ہو گئی جی. جیسے ہی ملاقات ہوئی نا تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے وہ 3 دن کا مولود مصطفیٰ کی گود میں دیا. 3 دن کا مولود مصطفیٰ کی خدمت میں دے کرنا. یہاں پہ کچھ مصرے اگر کہہ جائیں تو مجھے پڑھنا تو طرز کے ساتھ نہیں آتا، مگر میں اپنے انداز میں پڑھ جاتا ہوں کہ آغوش میں رسالت کی عصمت مآب تھا، آغوش میں رسالت کی عصمت مآب تھا، یا پھر فلک کے ہاتھ میں دھو تراب تھا. دیکھا اسے جسے دیکھنا بھی ثواب تھا.
اے ویکھو الصواعق المحرکہ اہل سنت کی کتاب ہے، امام حجر مکی کی، شیعوں کے خلاف لکھی گئی ہے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا ایک حوالہ لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز، کہا کوئی بندہ تب تک پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک علی اس کو لکھ کے نہ دے۔ اور اسی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ دیکھا اسے جسے دیکھنا بھی ثواب تھا، اور پہلا علی سے یہ مصطفیٰ کا خطاب تھا۔ ہاتھ میں پکڑ لیا، اور ہاتھ میں پکڑ کے پتہ کیا کہا؟ قسم خدا کی علی تو بھی میرے آس پاس تھا، نہ جانے پھر بھی کیوں میں تیرے لیے اداس تھا۔ اچھا ہے، اب خطاب کیا ہو رہا ہے؟ کھانے لگی تھی گرمی حالات یا علی۔ بندے میں نا کمال ہو گیا، 18 سال دی خطابت دا اثر ہے، سمجھ آ جاندی ہے۔ کھانے لگی تھی گرمی حالات یا علی، تیرے بنا سونے تھے دن اور رات یا علی، دل میں چھپے تھے بڑے جذبات یا علی، تیرے سوا کون سمجھتا میری بات یا علی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علی یہ 3 دن ہو گئے نہ بولا ہے، نہ کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، تو 3 دن تک کھانے پینے سے بے نیاز رہے۔ وہ اور ہے، کہا نہ یہ بول رہا ہے نہ یہ کچھ کھا پی رہا ہے، کھانے کا علاج یہ ہے کہ زبان منہ میں رکھ دی۔ اور لوگ پیروں، میں نے کل چیمہ صاحب کے ہاں خطاب کے دوران ایک بات کہی تھی، میں نے کہا لوگ پیروں کا جوٹھا پلاتے ہیں کہ جی برکت ہو، پیر کا جوٹھا کھانے سے برکت ہو جاتی ہے جنہوں نے ڈائریکٹ زبان مصطفیٰ کی چوسی ہو، ان کی برکت کا کیا عالم ہوگا۔ کہا بولتا نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی دوہان نشر کر، پڑھ کر قرآن اپنے باپ کا ایمان نشر کر، پڑھ کر قرآن اپنے باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے لیے یہ اعلان نشر کر کہ بنت اسد کے دل کو قرآن آ گیا، یہ کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب تیرا کلمہ تیرے منہ پہ مارا گیا۔ موازنہ نہیں، سرکار ابو طالب کی شان وراء الورا ہے، ابو لہب پکا کافر ہے، قرآن میں ہے تبت یدا ابی لہب و تب، سورت قرآن کی بن گئی، مگر ایک بندہ تھا ہر نماز میں یہی آیت پڑھتا تھا، یہی سورت پڑھتا تھا۔ سرکار نے اسے بلایا، فرمایا بات سن، لازمی ابو لہب کا نام لے کر میرے دل کو تکلیف دینی ہے، اس کافر کی نسبت کی وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، بتا ابو طالب کو جب تو کافر کہتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں مصطفیٰ کے گھر میں سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی، مولا مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا مصطفیٰ کی بیٹی ہے، داماد کون ہوگا؟ 1000 سوالوں کا جواب ہے، جا قیامت تک ڈھونڈتا پھر۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہاتف سے غیب سے آواز آئی مصطفیٰ پریشان نہ ہو، دلہن مصطفیٰ کے گھر سے نکلے گی تو دلہا خدا کے گھر سے نکلے گی۔ ہر جا محراب میں علی ہے، تم منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر ہے علی، کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جانا۔ تیرا رجب کا دن جس طرح ولادت نبی میں گزارا تھا اسی طرح ولادت علی میں گزار، کیونکہ مصطفیٰ کا اور مرتضیٰ کا خون ایک ہے، مصطفیٰ کا مرتضیٰ کا گوشت ایک ہے۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کے بیٹوں کو کہا یہ تیرے نہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ایک جگہ پہ ایک سائیڈ پہ حضرت امام حسن کو اٹھایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے دوسری سائیڈ پہ مولا حسین کو اٹھایا ہے۔ بازار میں جا رہے ہیں، کسی نے دیکھ کے کہہ دیا علی کے بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا خبردار یہ علی کے نہیں مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔
اس عقیدے پہ پکے رہو. زندگی میں کبھی کوئی کہے کہ تم نے 13 رجب منایا تو شیعہ ہو جاؤ گے، خدا کا بندے مان، خارجیت سے رافضیت بہتر ہے. کل قیامت کے دن علی کے ماننے والوں میں تیرا نام آ جائے گا. اور اگر تو نہیں منانا چاہتا تو پھر کم از کم زبان کو بند رکھ، ملنگوں کو نہ چھیڑ، کیونکہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. کبھی بہلول نے بیچی، کبھی ہور نے خریدی ہے، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے، دعا کر چلے. العظمت للہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.